الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين أما بعد اللهم إني أعوذ بك من فتنة القول كما أعوذ بك من فتنة العمل ومن التكلف لما لا أحسن ومن العجب بما أحسن وأعوذ بالله من السلاطة والهذر ومن العي والحصر أما بعد. آج ہم انشاءاللہ اپنی اس مجلس میں اپنا جو سفر علم ہے اس کو جاری کرتے ہوئے ہم نے پچھلی مجلس میں اس موضوع پر بات کی تھی کہ اہل علم کی جو باتیں ہیں وہ کیسے سمجھنی چاہیے، اور اسی طرح ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ بندہ یعنی علم میں بڑی چھلانگیں نہیں مارا کرے اور چھوٹی چیزیں پہلے پڑھنے کی کوشش کرے، پھر جا کے وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے. آگے شیخ نے جو ایک اہم بات ہمیں جس چیز کی طرف ہمیں ترغیب دلائی ہے، شیخ فرماتے ہیں کہ ان کتب اہل العلم المطولۃ والمتوسطۃ والمختصرۃ تحتاج من طالب العلم عند القراءة فيها الى تدوین للمهم منها. یعنی شیخ فرماتے ہیں کہ جب ایک طالب علم حاصل کر رہا ہو اور پڑھ رہا ہو اور دیکھ رہا ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ اس میں سے وہ جو مہم باتیں ہیں، جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، اس کو وہ لکھے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں علماء کی مختلف کتابیں ہیں، الفوائد، الکناشہ، انہوں نے اس میں اپنے جو فوائد ہیں جو پڑھتے وقت یا پڑھاتے وقت جو انہوں نے فائدہ حاصل کیا انہوں نے وہ لکھا ہے. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے العلم ما اخذ من افواہ الرجال لانہم يحفظون احسن ما يسمعون ويقولون احسن ما يحفظون. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو بندے ہیں علم والے، وہ جب علم حاصل کرتے ہیں تو لوگوں سے علم حاصل کرتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں، اور جو یاد کرتے ہیں وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے. اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی مختصر خلاصہ بولٹ پوائنٹ میں لکھ کے رکھے ہر کتاب کا. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بجائے کہ میں پوری کتاب پڑھنے کے اس خلاصے کو جب پڑھوں گا تو مجھے وہ جو پوری کتاب کا نقش، جس کو آج کل جدید طریقے بھی ہیں، مثال کے طور پر کیا بولتے ہیں مائنڈ میپ، اسی طرح آج کل AI کا زمانہ ہے، مثال کے طور پر جو نوٹ ہے گوگل کی طرف سے نوٹ LM، اس میں جا کے آپ پوری جو کتاب ہے یا اس کا جو آپ نے لکھا ہے وہ اس میں ڈالیں گے، وہ آپ کو وہ مائنڈ میپ بنا کے بھی دے گا، اس کو سلائیڈز بھی بنا کے دیتا ہے. اسی طرح اس پر مختصر یعنی ایک ریویژن بھی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح علماء نے یعنی ہر علم میں مختصرات بھی لکھی ہیں. یعنی کتاب کے 3 مراتب ہوتے ہیں، مختصرات، متوسطہ، مطولہ. یعنی مختصرات میں کیا ہوتا ہے، یعنی جو نپی تلی ہوئی بات کی جاتی ہے، مختصر بات، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں. یہ کیوں لکھی جاتی؟ تاکہ طالب علم بنیادی طور پر بڑے مسائل میں پھنسنے کے بجائے بنیادی، تأسیسی، مرکزی، فاؤنڈیشنل چیزوں پر فوکس کرے، تاکہ اس کی بنیاد مضبوط ہو تو اس کے اوپر ہم پوری بلڈنگ کھڑی کر سکے علم کی. آگے شیخ فرماتے ہیں کہ القسم الثانی وهي الضوابط الخاصة بكل فن من الفنون. اولا علم التفسیر. ہر فن، ہر نالج، ہر علم کے کوئی نہ کوئی فریم ورک ہوتا ہے، کوئی ضوابط خاصہ ہوتا ہے، کوئی پرنسپلز ہوتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر شیخ نے فرمایا سب سے پہلے علم جس پر شیخ بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے علم التفسیر. شیخ فرماتے ہیں ھذا العلم هو اصل العلوم. علم التفسیر جو ہے یہ علوم کی اصل الاصول ہے، فاؤنڈیشن آف دا فاؤنڈیشن. کیوں؟ لأنه فقہ القرآن. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. اسی طرح دوسری آیت میں افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ علم التفسیر پر فوکس کرے. سب سے پہلے کہہ لیں یا المہم علم کے سیڑھیوں میں چڑھتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیف یقرأ طالب العلم کتب التفسیر. طالب علم کتب تفسیر کیسے پڑھے؟ تو شیخ فرماتے ہیں کہ اس کے مختلف مراتب ہیں، مختلف لیولز ہیں. المرتبۃ الاولی، the first level، فرسٹ سیڑھی، وہ کیا ہے؟ معرفۃ الوجوہ والنظائر فی التفسیر. فالتفسیر بیان لمعانی القرآن. یعنی قرآن میں جو ملتے جلتے الفاظ ہیں ان کے معانی سمجھنا سب سے پہلے، ٹھیک ہے جی، اور ان کے اپوزٹ کلمات
جس کو مطلب مختلف کیونکہ جو تفسیر ہے وہ معانی القرآن کے بیان ہے، کیونکہ قرآن میں بہت سارے کلمات ایسے جو ریپیٹ کی جاتی ہیں، ریپیٹیو ہیں، بار بار مکررات. تو مثال کے طور پر کئی کلمات سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہے، سورہ کہف میں بھی ہے، سورہ یوسف میں بھی ہے، سورہ اکثر صورتوں میں کئی کلمات مکررات کی جاتی ہیں. اور اسی طرح وجوہ والنظائر کا یہ بھی معنی ہے کہ کئی بار ایک لفظ کا ایک جگہ پہ کچھ اور معنی ہوتا ہے، دوسری جگہ پر کوئی اور معنی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہر جگہ ایک ہی معنی ہو. تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ما امثل الکتب فی معرفت الوجوہ والنظائر فی القرآن الکریم، سب سے بہترین کتابیں کون سی ہیں اگر میں وجوہ اور نظائر میں پڑھنا چاہتا ہوں؟ تو شیخ فرماتے ہیں من امثلھا کتاب ابن الجوزی الوجوہ والنظائر. شیخ فرماتے ہیں سب سے بہترین اور اچھی کتاب اس باب میں ابن جوزی کی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے الوجوہ والنظائر. مثال کے طور پر شیخ نے مثال دی ہے، مثلا آپ دیکھو گے کہ وہ قرآن میں وہ بتاتے ہیں کہ السماء، وہ بولتے ہیں قرآن میں اس کے دو معنی، اور مثلا وہ کہیں گے الارض، ارض کے قرآن میں 3 معانی ہیں. اسی طرح مثلا الدابہ، قرآن میں الدابہ کے 4 اطلاقات ہیں، 4 معانی ہیں. تو یہ ایک اچھا انداز ہے، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے ایک لفظ کے مختلف معانی ہو سکتے ہیں، سیاق سباق سے کیسے وہ چلے. اچھا اسی طرح الوجوہ والنظائر میں ایک اور چیز آتی ہے، وہ ہے مفردات القرآن، یعنی قرآن کے جو مفرد الفاظ ہیں ان کے معنی، یا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں غریب القرآن، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. غریب القرآن، مفردات القرآن سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن کے وہ مشکل الفاظ جن کے معانی جاننا آسان نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی، بظاہر ان میں ہم اب سوال پوچھتے ہیں شیخ سے، شیخ ان مفردات القرآن میں what is the best book in this؟ اچھا ابھی تک ہم عربی کتب کی بات کر رہے ہیں، اردو میں اس میں مختلف لوگوں نے کام کیا ہوا ہے، اور ان بعض کتب کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں. مثال کے طور پر ایک ماشاءاللہ مولانا عبد الرحمن کیلانی کی کتاب ہے اس کے اوپر. اسی طرح اور بھی علماء کی کتابیں ہیں اردو زبان میں، لیکن ہم ایک طالب علم کی بات کر رہے ہیں جس کو عربی آنی چاہیے، جس کو عربی کے ساتھ مانوسیت ہو، وہ عربی پڑھے. تو شیخ سے ہم نے پوچھا کہ شیخ ان مفردات القرآن اور ان میں آپ ہمیں کوئی کتاب بتائیں. تو شیخ نے کہا اس میں جو سب سے یعنی بہترین کتاب، چاہے اس میں تھوڑا عقیدے کے لحاظ سے تھوڑا سا کچھ کلام ہے، وہ ہے کتاب مفردات القرآن، مفردات القرآن للراغب الاصفہانی. راغب اصفہانی کی کتاب ہے مفردات القرآن، اور میرے خیال میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اللہ اعلم. تو یہ کیا ہے؟ دس از دا فرسٹ بگننگ لیول آف انٹرنگ ان تفسیر، نالج آف تفسیر، یعنی علم التفسیر میں داخل ہونے کی یہ پہلی سیڑھی ہے. ٹھیک ہے جی، کہ اس میں آپ قرآن کے الفاظ کے معانی جانیں، اور قرآن کے الفاظ کے معانی کے مختلف اطلاقات اور مختلف معانی جانیں. بلکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں انسان پھر یاد بھی کرے. اسی لیے ہم جب پڑھتے تھے دار الحدیث الخیریہ میں تو اس میں وہ ہمیں یہ یاد کرواتے تھے، بولتے تھے یہ یاد کرو، ادھر سے یاد کرو، مثلا سورہ بقرہ کے سارے معانی یاد کرو. الفاظ جو مشکل، سارے نہیں، مطلب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے پورا لفظ بلفظ، نہیں، اس میں جو مشکل ہے، جو ایک عام عربی پڑھنے والا ہے اس کے لیے مشکل آتی ہے. ہم ابھی اردو دان کی بات ہی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب شیخ نے کہا یہ ہو گیا پہلا لیول. اب شیخ سے ہم پوچھتے ہیں شیخ واٹ از دا سیکنڈ لیول؟ شیخ فرماتے المرتبۃ الثانیہ ان ترجع فی التفسیر الی اشتقاق الکلمات. یہ اس کو بولتے ہیں علم الاشتقاق، اشتقاق الالفاظ، یعنی جس کو انگلش میں بولتے ہیں روٹ ورڈز، یعنی قرآنی الفاظ کے روٹ ورڈز کیا ہیں، اس کے اشتقاقات کیا ہیں، اس کے جو ایک لفظ کے کتنے الفاظ اس میں سے پیدا ہوتے ہیں، یہ جاننا، یہ ایک الگ سمندر ہے. تاکہ آپ کے اندر، شیخ فرماتے تاکہ آپ کے اندر جو ملکہ لغویہ، آپ کے اندر جو لغت کی حس ہے، آپ کے اندر جو یعنی آپ اس لغت عربیہ قرآنیہ میں مہارت تامہ اور ید طولہ حاصل کر لیں. اس لیے تاکہ آپ جب قرآن پڑھیں، ایک ہوتا ہے ایک عام بندے کا قرآن پڑھنا، ایک ہوتا ہے نہیں جس کو ماشاء اللہ علم المعانی، علم الاشتقاق، علم مفردات القرآن، الفاظ القرآن، یہ تو اس کی گہرائیوں میں ہو جاتا ہے. اچھا جی، اب یہ آگے دس از دا سیکنڈ لیول، دوسرا لیول. اب ہم شیخ سے پوچھیں گے شیخ
What is the third level? What is the تیسری جو مرتبہ ہے وہ کیا ہے؟ تو شیخ فرماتے ہیں المرتبۃ الثالثہ ان تنظر الی کتب التفسیر، کہ آپ تفسیر کی کتابوں میں جانچ پڑتال کریں. اور شیخ فرماتے ہیں کہ تفسیر کی کتابیں there are two school of thought, or you can say there are two schools in مدرسۃ التفسیر. تفسیر کتب التفسیر کے دو آپ کہہ سکتے ہیں طریقہ کار ہیں، دو مدارس ہیں، دو سوچنے کے زاویے اور دو سوچنے کے انداز ہیں. نمبر 1 مدرسۃ التفسیر بالاثر، وہ مدرسہ، وہ سکول، وہ زاویہ فکر جس میں تفسیر کی جاتی ہے اثر کے ذریعے. اثر کس کو بولتے ہیں؟ قال اللہ قال الرسول، تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالسنہ، یعنی حدیث کی بنیاد پہ تفسیر کرنا یا قرآن کی تفسیر قرآن کی بنیاد پہ کرنا. اس پہ آگے بات آئے گی، ابھی فی الحال اس پہ ہم رہتے ہیں. دوسرا مدرسہ، دوسرا سکول تفسیر کے کتب میں وہ ہے مدرسۃ الرأی، مدرسہ آف اوپینین، فکر، سوچ. اور اس میں شیخ نے کہا دو قسمیں ہیں. نمبر 1 مدرسۃ التفسیر بالرأی المحمود، مدرسۃ التفسیر بالرأی المذموم. یعنی ایک سکول آف تھاٹ ہے مدرسۃ الرأی میں، تفسیر بالرأی میں، جو قابل مدح، قابل یعنی اچھی رائے کی بنیاد پہ. وہ کیا ہے؟ الاجتہاد والاستنباط، یعنی قرآن و حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے قرآن کی اس تفسیر کی اپنی رائے کے مطابق اجتہاد کر کے یہ معنی لیے. یہ کیا ہے؟ یہ تفسیر بالرأی المحمود ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے جی، جس کی جو بنیادیں ہیں وہ شرعی اور صحیح اور سلیم ہے. دوسری جو پرابلمٹک تفسیر بالرأی ہے وہ کون سی ہے؟ تفسیر بالرأی المذموم، جو قابل مذمت تفسیر کرنا اپنی رائے کے بنیاد پہ. ٹھیک ہے، بغیر حجہ، یعنی تفسیر بالرأی المجرد، بالرأی المجرد بغیر حجہ، یعنی اپنے عقل کی بنیاد پہ. اس عقل کی بنیاد، اس فکر، اس سوچ کی بنیاد قرآن و حدیث نہیں، بس میں نے یہ سوچا. مثلا آج کل کچھ لوگ نعوذ باللہ اپنی طرف سے قرآن کے تفاسیر اور معانی نکالتے ہیں وداؤٹ اینی پریئر نالج، وداؤٹ اینی بیسس آف نالج. ان کے پاس علم التفسیر، عربی نہیں پڑھ سکتے، قرآن صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے. پھر بولتے ہیں کیا کہ قرآن میں پورٹل ہے، قرآن میں ٹائم ٹریولنگ ہے، قرآن میں سورۃ الپورٹل ہے. استغفر اللہ. کون سی ہے بھائی جان؟ سورۃ المعارج کو بھائی جان نے سورۃ الپورٹل بنا دیا ہے. یہ کدھر سے لائے ہیں؟ ان کی جدید ذہن اور عقلیات کے ماہر، سائیکولوجی کے ماہر نے نکال کے لائے. اور عربی اور قرآن پڑھ کے دکھائیں، عربی کو کوئی کتاب پڑھ کے دکھائیں. یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ قابل مذمت چیز ہے. اچھا جی، تو شیخ کیا فرماتے ہیں؟ اب اس میں کیا کروں ایز اے طالب علم؟ شیخ یہ تو آپ نے بڑا میرے لیے مشکل کر دیا، کنفیوز کر دیا شیخ. تو شیخ فرماتے ہیں اس میں یہ اہم ہے کہ آپ شروع کریں تو تفسیر بالمأثور، یعنی رائے والی تفسیروں میں جانے سے پہلے، چاہے وہ قابل مدح رائے ہو یا قابل مذمت رائے ہو، ان دونوں سے پہلے آپ تفسیر مأثور پڑھیں. اب ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پر جس میں اقوال سلف بھی ہوں اور اس طرح ہو. ٹھیک ہے، اب شیخ فرماتے ہیں کہ کتب التفسیر جو مأثور ہے اس میں بہت ساری کتابیں، اس میں بھی ہم ہوا تو آگے ذکر کریں گے، یا یعنی بندے کے لیے کام، مثلا تفسیر ابن کثیر ہو گئی یا اس طرح کی جو تفاسیر ہے جس میں احادیث پر زیادہ فوکس ہوتا ہے، جس میں اس چیزوں پر. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، شیخ فرماتے ہیں کہ آپ رائے کی جو تفاسیر ہے، تفاسیر الرأی المحمود، جس میں بنیاد اچھی ہوتی ہے، اس کو بھی پڑھنے سے پہلے کچھ تفاسیر کو پڑھیں جس میں اسلاف اور سلف کے اقوال بھرپور ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر تفسیر القرطبی، تفسیر الالوسی، جس میں وہ قول السلف پڑھے، سلف کے اقوال. اسی طرح ابھی ماشاءاللہ ایک موسوعۃ التفسیر المأثور کر کے آئی ہے ماشاءاللہ، یعنی انسائکلوپیڈیا، کیا کہتے ہیں؟ انسائکلوپیڈیا ہے تفسیر کی، لیکن اثر کی بنیاد پہ. آلموسٹ میرے خیال میں 20-25 جلدوں میں ہے. ٹھیک ہے جی.
ان میں وہ ہر ایک آیت پر سلف کے اقوال، سلف کے اقوال سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، وائی کیوں میں تفسیر میں سلف کے اقوال پڑھوں؟ شیخ فرماتے اس لیے کیونکہ آپ کسی بھی مسئلے کے صواب، صحیح یا غلط ہونے کا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابہ کو ایک معنی نہیں پتا تھا، تابعین کو نہیں پتا تھا، اتباع تابعین کو. آپ ماشاءاللہ مہاپرش بھائی، آپ کو جا کے یہ الہام ہوا، القاء ہوا، آمد ہوئی. پچھلے 1400 سال کسی کو پتا نہیں تھا کہ اس لفظ کا معنی یہ ہے. آپ ماشاءاللہ شیخ الاسلام، شیخ التفسیر کو آپ پتا چلا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایک انداز میں بہت بڑی خطرناک جرأت مندانہ روش ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ابھی ہم کس حد تک بات کر رہے ہیں؟ تفسیر کی اجمالی الفاظ اور ان چیزوں پر، نہ کہ اس میں اجتہاد، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس میں ہم آئیں گے. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. کیونکہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے. انہوں نے وحی جب نازل انہوں نے دیکھا تو ان کو زیادہ پتہ ہے بنسبت ہم جیسے جو 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے. ٹھیک ہے جی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیخ تفسیر بالمأثور میں ہم کس طرح تدرج یعنی سٹیپ بائی سٹیپ چلیں تفسیر بالمأثور میں اگر ہم پڑھنا چاہیں. ابھی ہم یہ ساری کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ایک عالم تیار کرنے کے لیے، ایک طالب علم جو علم کے اونچائیوں تک پہنچنا چاہتا ہے، جو شیخ الاسلام بننا چاہتا ہے. ان کے بارے میں للو پنجو بس گزارا کرنا ہے، ان کی بات نہیں کر رہے ہم. آسمانوں پہ ہم نے جانا ہے، ہم عقاب ہیں، ہم نے آسمانوں کو چھونا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اس میں شیخ فرماتے ہیں التدرج فی قراءۃ التفسیر بالمأثور، تفسیر مأثور پڑھنے میں جو ہم نے ماشاءاللہ اوپر جانا ہے، اس میں ہم اس ترتیب سے چلیں گے. نمبر 1 صحیفۃ علی بن ابی طالب عن ابن عباس. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو صحیفہ ہے اس میں تفسیر ہے. پھر تفسیر عبد الرزاق الصنعانی، پھر تفسیر ابن کثیر، پھر تفسیر البغوی، پھر تفسیر ابن جریر الطبری. اب شیخ فرماتے ہیں اب اگر تم ان سب کر لو، پھر تم جا کے بھائی جان تفسیر بالرأی والے میں چھلانگ مارو، ان کی تفاسیر پڑھنا شروع کر دو. لیکن پہلے ان سے تو گزرو تاکہ آپ کا جو مزاج ہے نا، ایک مائنڈ سیٹ، ایک انوائرمنٹ، ایک ایکو سسٹم وہ تیار ہو، فلٹر تیار ہو. یہ فلٹر ہے کہ کل کو کوئی رائے والی بات ان سے ٹکرائے تو آپ اس کو کلیئر کر دیں، بولے نہیں یہ تھوڑا سا پرابلمٹک ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. پھر اس کے بعد آپ تفسیر بالرأی المحمود میں جائیں گے، اور تفسیر بالرأی المذموم تو آپ پڑھیں ہی نہ تو بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. جو قابل مذمت تفسیر رائے ہے، جو بغیر علمی بنیاد پر بس اپنی طرف سے آگے ماشاءاللہ. اچھا جی. یہ تو ہو گیا تفسیر کی بات. اب بات ہوگی انشاءاللہ اگلے مجلس میں کہ کتب العقیدہ، عقیدہ کی کتابیں پڑھنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے. اس میں بھی 2 طریقے ہیں، اور اس میں ہم کیسے تدرج حاصل کریں، اور اس میں کیا کریں کیا نہیں کریں، مختصرات کون سے ہیں، مطولات کون سے ہیں، اس میں یعنی طریقہ کار، منہجیت، میتھڈولوجی آف ریڈنگ اینڈ سیکنگ نالج ان علم العقیدہ. اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں گے، اور متاخرین اور متقدمین اور شروحات، ان سب کے بارے میں انشاءاللہ مختصر گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.